بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج کچھ ایسی باتیں لے کر آئی ہوں جو کہ ہمیں اپنی بچیوں کو ضروری سکھانی چاہیے۔ اپنی بیٹیوں کو بتائیے کہ اپنے چچا زاد، خالہ زاد یا کسی بھی لڑکے سے چاہے وہ کم عمر ہی ہو، ہاتھ ملا کر مصافحہ مت کریں۔ یعنی ہمیں کسی بھی نامحرم سے ہاتھ نہیں ملانا چاہیے۔ دوسری بات ہے کہ کسی شخص سے بات کرنی ہو تو درمیان میں کافی فاصلہ رکھ کر بات کریں۔ بات کرتے ہوئے درمیان میں کافی فاصلہ ہونا ضروری ہے، اس سے بہت سی خرافات سے بچا جا سکتا ہے۔ اگلی ہے ٹپ کہ کسی بھی مرد سے معاملہ کرتے ہوئے حدود کا خیال رکھنا چاہیے اور اپنا وقار برقرار رکھیں۔ یعنی کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی بھی بات کرنی ہو، کوئی بھی میٹر کیوں نہ ہو، تو حدود کا خیال رکھنا چاہیے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ مرد ہے اور یہ عورت۔ پست آواز میں آرام سے ہنسنا چاہیے۔ بیٹیوں کو بتائیں کہ وہ کم آواز میں اور آرام سے ہنسے، کہکا نہیں لگانا۔ بلند آواز سے کہکے لگانے سے بھی بہت سے مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں، لہٰذا اسے اجتناب کرنا چاہیے۔ عام سڑک پر اپنی سہیلیوں سے مذاق بھی مت کریں۔ راستے کے ادب کا خیال رکھنا چاہیے۔ یعنی جب ہم سڑک پر چل رہے ہوں یا لڑکیاں جب سڑک پر چل رہی ہیں تو کہکے لگاتی، مذاق کرتی ہوئی، کھلکھلاتی ہوئی نہیں نظر آئیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ لفٹ میں اجنبی مرد کے ساتھ نہیں سوار ہونا چاہیے۔ پہلے اسے جانے دیں، اس کے بعد وہ خود چلی جائیں۔ یعنی کوئی بھی اجنبی مرد نظر آئے کہ لفٹ میں صرف وہ ہوگی یا وہ ایک شخص ہوگا تو وہاں جانے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ہم اکثر اپنی چھوٹی بچیوں کو دکانوں پر بھیج دیتے ہیں، لہٰذا چھوٹی بچی کو دکان پر بھیجنا ہو تو باریک یا چست لباس میں نہیں بھیجنا اور انہیں زیادہ دیر ٹھہرنے یا دکاندار کے قریب ہونے سے منع کرنا چاہیے۔ انہیں بتائیں کہ وہ دکاندار کے زیادہ قریب مت ہوں۔ ہم بچیوں کے لیے اس معاملے میں خیال نہیں رکھتے کہ ابھی چھوٹی بچیاں ہیں، ان کے لباس کا خیال نہیں رکھتے، لہٰذا ہمیں ان کے لباس کا اس عمر سے ہی خیال رکھنا چاہیے۔ سڑکوں پر کسی بھی مرد سے بات کرنے سے احتراز کریں۔ بعض نفسیاتی مریض ہوتے ہیں اور عورت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی بعض اوقات ہمیں یہ ہوتا ہے کہ فلاں نے آواز کس دی ہے، فلاں نے یہ کہہ دیا یا فلاں نے یہ روک کر یہ سوال پوچھا ہے، یہ بات کی ہے، تو ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ہمیں رک کر کسی بھی مرد کی بات وہاں پہ نہیں سننی چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب زمین سے کوئی چیز اٹھانے لگیں یا دکان، بازار یا عام جگہ پر ہوں تو رکوع کے طریقے پر مت جھکیں، بلکہ کمر سیدھی رکھ کر جھکنا چاہیے اور اس طرح کھڑی ہو جائیں تاکہ کوئی نازیبا ہیئت پیدا نہ ہو۔ دوران سفر اپنی ذاتی زندگی کی چیزیں بیان نہیں کرنی چاہیے۔ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، کیونکہ اگر ہم اپنی پرسنل لائف کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ اپنی دوست سے کر رہے ہوں یا کسی سے فون پہ کر رہے ہوں، تو لوگ بات سن کر ان سے اس سے غلط بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ وہاں بلند آواز میں بات نہیں کرنی چاہیے، بلکہ آرام سے گھر سے جب باہر ہیں اطمینان سے تسبیح میں لگی رہیں۔ ناظرین محترم، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ سب قدیم اور فرسودہ باتیں ہیں،
لیکن دراصل یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اسے زندہ رکھیں، کیونکہ یہ ہمارے پاکیزہ دین کے تقاضے ہیں۔ یہ تمام باتیں ہمارے دین نے سکھائی ہیں کہ خواتین کو کیسے زندگی گزارنی چاہیے، اور اگر باہر نکلنا بھی پڑے، معاملات کرنے بھی پڑیں، مجبوری ہے، تو پھر ہمیں کس انداز سے باہر ہمیں رہنا ہے۔ لہٰذا یہ تمام باتیں ہمیں نہ صرف خود یاد رکھنی ہیں بلکہ اپنی آنے والی نسلوں کو اور بچیوں کو بھی یاد کرانی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی رابعہ عرفان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔